السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الیاسین، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الملک کی فضیلتیں بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بشام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ جائے۔ سورۃ السجدہ کی فضیلت یہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سورۃ السجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورۃ السجدہ اور تبارک الذی دیگر سورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہے۔ تیسری حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورۃ سجدہ اور تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ چوتھے حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الیاسین کی فضیلت یہ ہے، سورۃ الیاسین صبح و شام پڑھا کرے، خاص کر نزع کی حالات میں یا مرنے کے بعد میت پر پڑھ لے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے سورۃ الیاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اس کو محض اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے لیے پڑھا کرے گا، اس کی ضرور مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کو مرنے والے پر نزع کے وقت پڑھا کرو۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلت یہ ہے، سورۃ الواقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھے۔ سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے، سورۃ الملک تبارک الذی کثرت سے پڑھا کرے اور اس کو پڑھ کر مرحومین کو ثواب بھی پہنچایا کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے سورۃ الملک کی 30 آیاتیں برابر پڑھنے والے آدمی کی اتنی شفاعت کرتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہے کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔